حماد روہیلا صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ڈرافٹ کی بہت بات ہوئی، کسی نے کہا یہ کچا ڈرافٹ ہے، کسی نے کچھ اس پہ بڑی تنقید کی، اور اب مولانا فضل الرحمان نے تو کھل کے کہہ دیا کہ جی وہ مسودہ جو ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ ابہام ہے۔ اور ایسا صرف وہ نہیں، فاروق ستار بھی یہ کہہ چکے ہیں اور مختلف سیاسی حلقوں سے بات آ چکی ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہی اچھا نہیں ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے، کیونکہ وی لیو ان اے ڈیموکریٹک سوسائٹی، تو وہ شیئر کر دیں نا۔ اس میں آخر ایسا کیا چیز ہے؟ کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات ہے، کوئی سیکریسی ہے خدا نخواستہ؟ کیوں نہیں کرتے یہ چیز؟ منظر عام پہ کیوں نہیں آتی؟ جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ ہماری جو سیاست ہے اس میں کوئی بھی دن ڈل دن نہیں ہوتا، روزانہ کوئی نہ کوئی ہلچل ہو رہی ہوتی ہے۔ آج کی بھی جو چیزیں ہیں آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنے انٹرو میں بتائی ہیں۔ ایک بات جو آپ نے ذکر کیا مولانا صاحب کا، یہ ترمیم سے ہی کنٹینیوشن جو پچھلے ایک ہفتے سے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے۔ دوسرا جلسے کی بات ہے۔ تو ابھی اب جو پہلی بات کر رہے ہیں ترمیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کی جا رہی ہے، اور ابھی آپ نے پہلے یہ بھی کہا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آج ہو جائے گی، 10 دن میں ہو جائے گی، 1 ماہ میں ہو جائے گی یا ہو جائے گی۔ تو اس کے جواب میں ایک مصرع کہنا چاہتا ہوں۔ منو بھائی نے کہا تھا کہ ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے۔ یہ ہو نہیں جائے گا۔ انہوں نے پہلے بھی شاید یہی سوچا کہ ہو جائے گا، خود ہی اللہ توکل ہو جائے گا، یا شاید ہمارے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں، غیبی مدد ہے جس کی وجہ سے ہو جائے گا، جو ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو میری رائے ہے کہ یہ انکمپیٹنس کی اعلیٰ مثال ہے، ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے جو کہ ہمارے سامنے آئی ہے۔ دوسری بات اگر ہم اس پہ بات کریں جو آج ہوئی ہے، جو مولانا صاحب کی پارٹی کی اور پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے، جو کامران مرتضیٰ صاحب کی اور بلاول بھٹو صاحب کی گفتگو ایک معمہ بنی ہوئی ہے، اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں تو وہ آرٹیکل 8 کے بارے میں ایک ایشو بنا ہوا ہے۔ آرٹیکل 8 کے اور 28 کے بارے میں آپ کے سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ 8 سے لے کے 28 تک ہمارے آئین میں بنیادی حقوق کی بات کی گئی ہے، اور قانون سازی جو آرٹیکل 8 کے اندر کی جا رہی تھی اس کے اندر وہ یہ تھا کہ پہلے سے یہ موجود ہے کہ کوئی بھی ایسی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جس کے تحت ان بنیادی حقوق کو سلب کیا جا سکے۔ ایک پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے اندر کچھ امینڈمنٹ کی جا رہی ہیں، دوسری کا کہنا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی مسودہ ہے ہی نہیں۔ اب یہ آئینی مسودہ ہو یا بنیادی حقوق ہوں، یہ دونوں بڑے کمپیریبل ہیں میرے نزدیک، دونوں کی سچویشن بڑی سیم سی ہے۔ ہماری عوام نہیں جانتی کہ بنیادی حقوق کیا ہے، ہماری عوام یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ مسودہ کیا ہے، ہماری عوام کو نہیں پتا کہ ان بنیادی حقوق کا مقصد کیا ہے جو آئین میں ڈالے گئے ہیں، کس لیے ڈالے گئے ہیں۔ ہماری عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو آئینی ترمیم آ رہی ہے اس کا کیا مقصد ہے۔ ہماری عوام کو یہ بھی نہیں پتا کہ بنیادی حقوق کا ان کو کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں، یہ ان کے لیے ڈالے گئے ہیں، کسی اور کی بات ہو رہی ہے۔ عماد ایک چیز ضرور بتائیے گا، میں چاہوں گا کہ آپ، کیونکہ آپ کی بیک گراؤنڈ ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے، وکیل ہیں آپ، یہ جو بڑی بحث ہو رہی ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل اپنا کورٹ کے حوالے سے کہ جی ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں کامن لا سسٹم ہے، امریکہ ہے، ہندوستان ہے، برطانیہ ہے، اس کے مقابلے میں یورپ کے لوگ ہیں جہاں سول لا سسٹم ہے، تو اس کا کیا فرق ہے؟ اس کے کانٹیکسٹ میں کیوں آئینی عدالت کا ہونا ضروری ہے؟ جی سر، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں، پہلے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں آپ ہی کی اجازت سے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بنیادی حقوق آئین میں کیوں ڈالے گئے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ترمیم کے بارے میں بھی ہمارے لوگوں کو، عوام کو نہیں بتایا گیا کہ اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ سر کی بات کو اگر میں اس سے جوڑ لوں تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا، کون سی ایسے کام ہے جو کانسٹیٹیوشنل وہ پیرالل باڈی کرے گی اور اس وقت کی کورٹ نہیں کر سکتی۔ صرف اور صرف مقصد ایک ہی ہے کہ وہاں پہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ ادروائز جو تمام پاورز دی جا رہی ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، وہ آلریڈی ایگزسٹنگ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں۔ کوئی نئی چیز جب نہیں دی جا رہی، صرف اپوائنٹمنٹ کا طریقہ غلط ہے، تو ہماری عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے، وہ سمجھ سکتی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں جو کامران مرتضیٰ صاحب کی ہے اور بلاول بھٹو صاحب کی ہے، تو وہ تو ہی سیڈ اور شی سیڈ کا ایشو ہے، اور اس میں تو بلاول صاحب نے کیا کہا، کیا نہیں کہا، کیا کہنا چاہتے تھے، کیا نہیں کہنا چاہتے تھے، یا کیا کہہ پائے، یا کامران صاحب نے کیا سنا، کیا سمجھا، اور وہ صحیح سمجھا یا نہیں سمجھا نہیں بتا سکتے۔ ہم وہاں موجود نہیں تھے، اور کم سے کم میرا تو وہاں کوئی سورس بھی نہیں تھا، تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جہاں تک جلسے کی بات ہے، میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک جلسے کی بات ہے تو لگ رہا تھا جی بالکل جی، جہاں تک جلسے کی بات ہے لگ رہا تھا کہ ایسا کوئی جیسے پیسفل اسمبلی کا ایک وفاق میں آیا ہے، مجھے امید تھی کہ ایسا کوئی پنجاب کی حد تک بھی آ جائے گا جیسی شعلہ بیانیاں کی جا رہی تھیں، اور مجھے تو امید تھی کہ وہاں پر صرف نہ صرف یہ ایکٹ آئے گا بلکہ اس کے اندر جو مقررہ وقت سے تجاوز کرنے کی سزا ہے، وہ اگر سزائے موت نہیں تو کم سے کم سزائے عمر قید تو لازمی دی جائے گی۔ ایسا لگتا ہے کہ ہماری حکومتیں ہوں، کوئی بھی حکومت، سیاسی جماعت جب حکومت میں آتی ہے تو وہ اپوزیشن سے اس مقابلے میں ہوتی ہے
کہ عوام کو زیادہ ذلیل اور رسوا کون کرتا ہے. چلے آج کل جلسہ ہو جائے گا تب بھی عوام رسوا ہوگی, اگر نہیں ہوگا چلے ابھی تو صرف اجازت ملی ہے نا, لیکن عوام ذلیل ہوگی. حماد صاحب ابھی صرف اجازت ملی ہے, دیکھتے ہیں آگے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.